میرا نام سونیا ہے۔ آج میرا ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ اس سے پہلے میں نے 4 سال لگا کر اسی ہسپتال سے نرسنگ کا ڈپلومہ کیا تھا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ ہسپتال آ کر ڈیوٹی بھی کرتے تھے، لیکن وہ ڈیوٹی ہماری پریکٹس کا حصہ تھی اور آج والی ڈیوٹی الگ تھی۔ ہم سب دوستیں نرسنگ کا ڈپلومہ کر کے اب نرس بن چکی تھیں اور آج ہم پہلی بار ڈیوٹی کرتے ہوئے خود کو آزاد محسوس کر رہی تھیں۔ میری دوست روبینہ ایک مریض کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہنے لگی، آج کا دن کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ آج ہم اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ اس ہسپتال کے ایک اہم رکن کے طور پر یہاں موجود۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر بننا میرا بچپن سے شوق۔ میں شروع سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر میرے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے۔ گھر کا خرچ بمشکل پورا ہو رہا تھا۔ میری پڑھائی کا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا؟ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن لگتا تھا کہ بس میٹرک ہی کر پاؤں گی، کیونکہ میں گھر کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں، ان کے اخراجات بھی تو تھے۔ میں بہت ذہین تھی۔ میری استانی نے مجھے کہا، تم بہت لائق بچی ہو، کیا ہوا اگر تم ڈاکٹر نہیں بن سکتی؟ تم نرسنگ میں داخلہ لے لو، اس میں بجائے تمہیں پیسے خرچ کرنے کے ہر مہینے پیسے ملا کریں گے۔ یہ سن کر میں نے نرسنگ میں ایڈمیشن لے لیا۔ مجھے ڈاکٹر اچھے لگتے تھے، لیکن میں جان چکی تھی کہ میں کبھی خواب میں بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، کیونکہ اس خواب کی تعبیر بہت مہنگی تھی جو ہم جیسے غریب لوگ کبھی پورا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے چپ چاپ نرسنگ میں داخلہ لے لیا کہ کیا ہوا جو میں ڈاکٹر نہیں بن سکی؟ میں ڈاکٹرز کے آس پاس تو رہ سکتی تھی نا۔ میرے ماں باپ اور رشتہ دار بھی اس فیلڈ میں لڑکیوں کا آنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر اب میرے ماں باپ کو اپنی تنخواہ سے بھی زیادہ پیسے ملنے لگے تو ان کے نظریات بھی بدل گئے۔ اب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اب مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ میرے ماں باپ یہ کام بخوبی خود ہی کر لیتے تھے۔ یوں میرے 4 سال بہت اچھے گزر گئے۔ اس سارے عرصے کے دوران میرے گھر کے حالات بہت بدل چکے تھے۔ میں جب چھٹی پر گھر جاتی تو ماں باپ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ آخر سارے خاندان میں سے واحد میں تھی جو کمانے لگ گئی تھی۔ ہسپتال میں ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ہماری کچھ سینئرز بہت اچھی تھی اور ہمیں کام کرنے کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، مگر کچھ بڑی نرسیں ایسی تھیں جو ہم جونیئرز کو جانے کیا سمجھتی تھی اور ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح کی شفٹ والی نرس نے ڈسچارج بنانا تھا، مگر وہ بغیر بنائے چلی گئی، اور جب میں اور روبینہ اپنی دوسری شفٹ پر گئے تو انچارج ہمیں ڈانٹنے لگی۔ پھر ایک نرس نے آ کر اس کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ وہ کہنے لگی، اسے بٹھاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ جانے کون آیا تھا، مگر نرس مسرت فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے اور روبینہ نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی۔ نرس مسرت کی کسی سے نہیں بنتی تھی سوائے وارڈ والے انکل کے۔ وہ نرس مسرت کی عمر کے ہی تھے اور ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ حالانکہ وہ انکل 3-4 جوان بچوں کے باپ تھے، مگر چونکہ بیوی فوت ہو چکی تھی اس لیے وہ دوسری عورتوں میں خاصی دلچسپی لیتے تھے۔ میں نے انہیں کئی بار چوری چوری باتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ سب کہتے تھے کہ ان کی بڑی گہری دوستی ہے۔ ایک دن میں اور روبینہ دوسرے وارڈ میں جا رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جو بہت ہی کم عمر کے لگ رہے تھے ہمارے پاس آ کر نرس مسرت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو ان سے کیا کام ہے، ہمیں بتا دیں، ہم بھی نرس ہیں، ہم آپ کو چیک کر لیتی ہیں۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ہمیں صرف نرس مسرت کے پاس ہی جانا ہے۔ اس کے ساتھ آیا لڑکا اسے کہنے لگا، چلو ہم آگے چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لڑکا حلیے سے اچھے کھاتے پیتے گھر کا اور وہ لڑکی غریب گھر کی لگ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلا گیا۔ میں نے کہا، یہ دونوں بہن بھائی تو نہیں لگ رہے۔ روبینہ بھی غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، یہ بہن بھائی نہیں ہے اور نہ ہی میاں بیوی۔ اگر میاں بیوی ہوتے تو لڑکی پر اعتماد ہوتی، گھبرائی ہوئی نہ ہوتی۔ وہ دیکھو، وہ بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی ہے، اسے ڈر ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، واقعی ایسا ہی تھا۔ وہ لڑکی بار بار اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، مگر ان جیسے عاشقوں کا نرس مسرت سے کیا کام؟ روبینہ ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگی، تم بھی کمال کرتی ہو، نرس مسرت میٹرنٹی وارڈ میں ہوتی ہیں، یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہی ہے کہ وہ لڑکی حاملہ ہے اور اپنے عاشق کے ساتھ یہ بچہ ضائع کروانے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے منہ کھول لیا۔ وہ 17 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، نرس مسرت کبھی ایسا نہیں کریں گی، وہ تو اتنی سخت ہے، دھکے دے کر انہیں نکالیں گی باہر۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی
ہوگا۔ مگر روبینہ ہنستے ہوئے بولی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے 4 سال کہاں گزارے ہیں جو تمہیں اندر کی باتیں بھی نہیں معلوم۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ کیسی اندر کی باتیں؟ کہنے لگی یہی کہ وہ بچے ضائع بھی کرتی ہیں جو کنواری لڑکیاں شادی سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں۔ نرس مسرت اور کچھ دوسری نرسیں ان لڑکیوں کا ابارشن کر دیتی ہیں اور بدلے میں انہیں ڈھیر سارا پیسہ ملتا ہے۔ یہ سب جاننا میرے لیے ایک انکشاف ہی تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی تھی، صرف روبینہ سے ہی گہری دوستی تھی، جبکہ باقی لڑکیوں سے بس سلام دعا تھی۔ مجھے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی، جبکہ روبینہ کی کافی لوگوں سے جان پہچان تھی۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے علاوہ مریضوں اور ان کے رشتہ داروں سے بھی واقفیت پیدا کر لیتی تھی۔ اس کو سارے ہسپتال کی خبریں تھیں۔ میں نے نرس مسرت کے بارے میں سن کر پوچھا اگر تمہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی اور لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، تو کوئی ان کے خلاف شکایت درج کیوں نہیں کرواتا؟ کہنے لگی یہ گورنمنٹ ہسپتال ہے، یہاں پہلی بات کہ شکایت سنی نہیں جائے گی اور دوسری بات کہ شکایت کرنے والا خود ہی پھنس جائے گا اور نوکری سے جائے گا، کیونکہ نرس مسرت کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہماری وارڈس آ گئی اور ہم اپنے اپنے وارڈ کی طرف چلے گئے۔ میرے ذہن میں سارا دن وہ باتیں گونجتی رہیں۔ وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آتی رہی۔ وہ کتنی کم عمر تھی اور ابھی سے ان چکروں میں پڑ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ اسی لیے تو بچہ ضائع کروانے آئی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسی لڑکیوں کو تو ویسے ہی مار دینا چاہیے جو ماں باپ کی عزت قدموں تلے رون دیتی ہیں۔ میں نے اگلے دن روبینہ کو کہا نرس مسرت جیسے لوگوں کی وجہ سے ایسی لڑکیوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جب انہیں پتا ہوگا کہ ابارشن جیسا غیر قانونی کام کوئی نرس نہیں کرے گی تو وہ غلط کاموں میں پڑنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گی۔ ہمیں نرس مسرت کے خلاف جانا چاہیے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ خیال اپنے پاس ہی رکھو۔ کس کس کے خلاف جاؤ گی؟ ہر طرف یہی ہے، تم بس سوچنا چھوڑ دو۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے اندر اچھائی کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ میں کچھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر روبینہ نے سختی سے ڈانٹ دیا تھا کہ کوئی نرس مسرت کو کچھ نہیں کہے گا، الٹا تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ میں چپ ہو گئی۔ پہلے تو شاید میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر اب کر رہی تھی، اور یہ دیکھ کر اور حساب لگا کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ ہفتے میں 2-3 ایسے کیسز لازمی آتے تھے۔ لیکن ایک اور بات میں نے نوٹ کی تھی، اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایک عورت آتی تھی۔ وہی عورت ہر بار مختلف لڑکیوں کو لے کر آتی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کمیشن لے کر ایسی لڑکیوں کو لے کر آتی تھی۔ میں یہ سب بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ روبینہ مجھے سمجھاتی تھی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں، انہیں نرس مسرت یا وہ عورت جو انہیں لے کر آتی ہے زبردستی نہیں کرتی، اس لیے تم سوچنا چھوڑ دو۔ میں چھٹیوں میں اپنے گھر گئی۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 18 سال کی تھی اور کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو میری بہنیں پڑھائی کر رہی ہیں، ورنہ ان کی پڑھائی بھی چھوٹ جاتی۔ میں گھر گئی تو اپنی بہن کا رویہ دیکھ کر مجھے عجیب لگا۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کالج سے دیر سے آ رہی ہے۔ اماں کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا بیٹیوں پر نظر رکھیں، مریم کیوں کالج سے دیر سے آ رہی ہے؟ اماں بے فکری سے بولی مجھے اس پر یقین ہے، مگر مجھے اس کے جھوٹے بہانوں پر یقین نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی کالج 4 بجے تک ایکسٹرا کلاسز نہیں رکھتا۔ ہسپتال میں نوجوان لڑکیوں کے حال دیکھ دیکھ کر میں بہت محتاط ہو چکی تھی، اس لیے ایک دن میں بغیر بتائے چھٹی کے وقت اس کے کالج چلی گئی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا۔ وہ گھر آئی تو میں نے اسے تھپڑ مارا، لیکن اماں کے سامنے وہ صاف مکر گئی اور جھوٹی قسم کھا لی۔ اماں نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ 4 سال گھر سے دوری نے شاید فاصلے بڑھا دیے تھے۔ میں واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ 1 ہفتے بعد کی بات ہے جب اماں نے روتے ہوئے فون کیا اور کہا کہ تو سچ کہہ رہی تھی، کم بخت مریم کا چکر چل رہا تھا کسی سے، یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ میرے سر پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اماں مجھ سے کہہ رہی تھی اپنے ہسپتال میں کسی سے کہہ کر اس کی صفائی کروا دے، تیرے چچا اس کے رشتے کا کہہ رہے تھے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بدنامی ہو جائے گی، تیری تو بڑی جان پہچان ہوگی۔ میں یہاں آنے والی کنواری لڑکیوں کو نفرت سے دیکھتی تھی اور میری اپنی بہن اس طرح کی نکلی تھی۔ اماں نے اسے میرے پاس بھیج دیا۔ میں اب کیا کرتی؟ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، میری بے عزتی ہوتی۔ ایسے میں مجھے نرس مسرت یاد آئی۔ اب وہی تھی جو میری بہن کا ابارشن کر سکتی تھی۔ میں نے روبینہ سے بات کی۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتی کہ نرس مسرت کو علم ہو کہ یہ میری بہن ہے، میں کسی اور کے ساتھ اس کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی پھر اسی عورت سے بات کرتے ہیں جو ایسی عورتوں کو یہاں لاتی ہے۔ روبینہ نے حلیہ بدل کر ایک دن اس عورت کو بلا لیا۔
اور اس سے بات کی، کچھ پیسے دیے۔ اگلے دن وہ عورت میری بہن کو لے کر نرس مسرت کے پاس لے گئی۔ بہن واپس آئی تو میں نے پوچھا کام ہوا؟ کہنے لگی نہیں، یہ لوگ یہاں پر کام نہیں کرتے، بس 1-2 ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ابارشن سے جان کو خطرہ تو نہیں ہوگا، باقی کا کام یہ کہیں اور کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی عورت کے ساتھ چلی جانا وہاں بھی۔ میں مجبور ہو گئی تھی، جس کام کو میں غلط اور غیر قانونی کہتی رہی، آج وقت پڑا تو وہی کام خود کرنا پڑا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ نرس مسرت کو ذرا بھی شک ہو کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے اس عورت کے ساتھ اس کو بھیج دیا۔ بہن کا ابارشن ہو گیا اور وہ بعد میں گھر واپس چلی گئی۔ روبینہ نے میرا بہت ساتھ دیا، ورنہ یہ سب نہ ہوتا۔ میری پوری ایک تنخواہ اس کام میں خرچ ہوئی تھی۔ چھٹی ملی تو میں گھر گئی۔ مریم کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی، وہ پہلے سے بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اماں کہنے لگی جب سے ابارشن کروا کر آئی ہے اس کی یہی حالت ہے۔ میں یہی سمجھی کہ شاید یہ اس کام کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ویسے بھی میں اپنی بہن سے ناراض تھی، اس لیے ایک دن رہ کر واپس آ گئی۔ واپس آئی تو روبینہ نے عجیب بات بتائی، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے کل کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا کیا؟ تو وہ بتانے لگی ایک لڑکی آئی تھی، اس کا 1 ماہ پہلے ابارشن کیا تھا نرس مسرت نے۔ وہ کل آ کر بہت چیخی اور چلائی، نرس مسرت کے تو گلے پڑ گئی تھی، ہاتھا پائی پر اتر آئی تھی۔ نرس مسرت اسے اپنے کیبن میں لے گئی، لیکن وہ لڑکی جانے کیا چرانے کی بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے بچہ ضائع کرنے کے بہانے میرے جسم سے کچھ چرا لیا ہے، میں تم لوگوں پر کیس کر دوں گی۔ میں نے روبینہ کی باتیں سن کر الجھن سے پوچھا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ابارشن کے بہانے کچھ چرا لیا؟ بھلا اس کے جسم میں کون سا کوئی ہیرے جوہرات رکھے ہوئے تھے جو وہ چرا لیتی؟ روبینہ نے کہا انسانی جسم میں جو کچھ موجود ہے نا، وہ ہیرے جوہرات سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کانپ گئی۔ روبینہ افسردگی سے کہنے لگی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، بیچاری کا بہت برا حال تھا، رنگت زرد ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے، اور بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ابارشن کے نام پر ضرور کچھ برا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی باتوں پر میں چونک گئی۔ یہ ساری علامتیں تو میری بہن مریم میں بھی تھیں۔ اماں نے کہا بھی تھا کہ جب سے ابارشن کروا کر آئی ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہی کہتی رہتی ہے کہ جسم میں درد ہو رہا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر میں اپنی بہن سے چونکہ خفا تھی اس لیے اگنور کر کے یہاں چلی آئی۔ اب یاد آ رہا تھا کہ وہ بھی ایسی ہی تھی، میں سن رہ گئی۔ اگر روبینہ ٹھیک کہہ رہی تھی تو پھر تو مریم کے ساتھ بھی کچھ غلط تو نہیں ہو گیا تھا، وہ بھی تو بہت نڈھال لگ رہی تھی، ایسے جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً اماں کو فون کر کے مریم کو ہسپتال لانے کو کہا۔ میں نے روبینہ کو ساری بات بتائی تو کہنے لگی ہم یہاں سے نہیں، کہیں اور سے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہم نے ایک اور ہسپتال سے اس کے ٹیسٹ کروائے تو ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوا جسے سن کر ہم دونوں کے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے اپنے ہسپتال آئے۔ نرس مسرت اس حد تک گر جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ معاملہ ابارشن سے بڑھ کر کہیں آگے کا تھا۔ اگر میری بہن کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ روبینہ کہنے لگی آج تک میں تمہیں روکتی آئی ہوں، مگر اب معاملہ عزت سے بڑھ کر جان پر آ چکا ہے۔ نرس مسرت اور اس کے ساتھیوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے سب سے پوچھا کہ نرس مسرت کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ 2 دنوں کی چھٹی پر ہے۔ صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہم اس عورت تک پہنچنے کی کوشش کریں جو شکار گھیر کر لاتی تھی، مگر اس کے گھر کا ایڈریس بھی تو معلوم نہیں تھا۔ مگر میری بہن نے بتایا کہ میں اس کے علاقے کا نام جانتی ہوں۔ وہ عورت فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں گرنگی سے ہوں۔ میں اور روبینہ ایک پولیس آفیسر کے پاس گئے اور ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی سب سے پہلے ہمیں اس عورت تک پہنچنا ہوگا۔ CCTV سے اس علاقے کی فوٹیج دیکھ کر اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس آفیسر نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون کیا اور فوٹیج منگوائی۔ 1 گھنٹے بعد ہم اس عورت کے گھر جا رہے تھے۔ CCTV سے معلوم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ہم اس دروازے پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں تو کوئی عورت رہتی ہی نہیں۔ ایک لڑکے نے دروازہ کھولا اور بتایا کہ ہم صرف باپ بیٹے اس گھر میں رہتے ہیں، یہاں کوئی اس کی بہن یا ماں نہیں ہے۔ ہم نے اس عورت کی جو تصویر CCTV سے نکالی تھی وہ اس لڑکے کو دکھائی تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا آپ بے شک گھر کی تلاشی لے لیں، محلے میں کسی سے بھی پوچھ لیں، ہمارے گھر کوئی عورت نہیں۔ ہم مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگے جب اس کی آواز پر قدم تھم سے گئے۔ اس نے کہا تھا لیکن مرد کے بھیس میں ایک عورت ضرور ہے۔ ہم تینوں دنگ ہو کر پلٹے تھے۔ وہ کہنے لگا آپ اندر آئیے، میں شروع سے سب بتاتا ہوں۔ ہم 3 بھائی ہیں، ہمارے گھر کوئی عورت نہیں ہے،
ہماری ماں کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، ہم سارا دن اپنے کام پر ہوتے ہیں اور ابا سارا دن گھر پر۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کرنے لگا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے گھر کوئی عورت ہے، اور یہ بات صرف میں نے ہی نہیں بلکہ دوسرے بھائیوں نے بھی نوٹ کی تھی کہ گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ اس دن میں کام پر جانے لگا تو مجھے اپنے کپڑے نہیں مل رہے تھے جو میرا پہننے کا دل کر رہا تھا۔ میں ابا سے پوچھنے ان کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ میں واپس آنے لگا کہ چونک کر پلٹ گیا، بیڈ پر ایک لال رنگ کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا؟ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، عورت کا دوپٹہ ہمارے گھر کیوں ہے؟ ہمارے گھر تو کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے ابا سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا، پھر ترک کر دیا کیونکہ وہ کافی عرصے سے بہت چپ سے ہو گئے تھے۔ ہم بھائیوں کو کام سے آتے آتے رات ہو جاتی تھی، تھکن اتنی ہوتی کہ کھانا کھاتے ہی نیند آ جاتی تھی۔ ایسے میں بہت بار دل کیا کہ ابا سے پوچھوں، مگر وقت ہی نہیں ملا، اور اب یہ سب دیکھنے کو مل رہا تھا۔ 2 دن بعد ہی چھوٹا بھائی اصغر کچھ پریشان سا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، ایسے کیوں لگ رہے ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا ابا کا رویہ چند دنوں سے کچھ بدلا ہے، مجھے لگتا ہے وہ کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا ہوا، خیریت تو ہے، تم نے کچھ دیکھا ہے کیا؟ میں نے لال دوپٹے کو کھانے سے بال نکلنے والی بات پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی چھوٹے بھائیوں کو بتایا تھا، لیکن اصغر کہنے لگا بھائی کل رات اسی وقت پر میری آنکھ کھلی تو بابا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے اندر سے کسی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ عورت کی آواز؟ میں نے اس سے کہا ارے بھائی تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، ابا کے کمرے سے بھلا کسی عورت کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں۔ کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو، ہمارے گھر میں کون سا ٹی وی ہے جو ابا جی دیکھیں گے؟ میں نے بھی بوکھلاہٹ میں جانے ٹی وی کا بہانہ کیوں بنا دیا تھا۔ اپنی بات کو سنبھالنے کے لیے میں نے کہا ارے یار ہو سکتا ہے ابا موبائل پر کوئی فلم دیکھ رہے ہوں۔ اپنے بھائی کو تو میں نے کسی بھی طرح مطمئن کر دیا تھا، مگر خود میں شک میں پڑ گیا تھا کہ یہ ابا کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ رات کو کھانے میں سے بال نکلا تو چھوٹا بھائی پلیٹ سے بال اٹھا کر مذاق میں کہنے لگا ابا روز کھانے سے لمبے لمبے بال نکل رہے ہیں، خیر تو ہے، کہیں آپ چوری چوری ہماری ستیلی امی تو نہیں لے آئے جو روز اپنے بال کھلے چھوڑ کر کھانا پکاتی ہے؟ میں نے دیکھا کہ بھائی کے اس مذاق پر ابا کا رنگ فک ہو گیا، ان کی رنگت بدل گئی جیسے کوئی چوری پکڑی جاتی ہے۔ اس کے بجائے وہ کوئی جواب دیتے وہ جلدی سے کچن سے نکل گئے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگا، مگر باہر تو کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا بھی اب گھر نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابا کہاں گئے؟ میں تو دنگ ہی رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تازہ کھانا ابا نے بنایا تھا یا کسی اور نے؟ ایک دن میں گھر پر تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ ہمارے گھر کون سی عورت آتی ہے یا موجود ہے۔ کچھ دیر بعد محسوس ہوا جیسے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو ابا کہیں بھی نظر نہ آئے۔ میں بہت پریشان ہو کر اندر کمرے میں آ گیا۔ میرا پلان فیل ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ غلطی تو میری تھی کہ میں گھر میں موجود تھا، اس بات کا ابا کو علم تھا۔ مجھے ایسا پلان بنانا چاہیے تھا کہ میں گھر میں ہی چھپ کر رہ جاتا اور ابا کو علم ہی نہ ہوتا، تبھی میں راز معلوم کر سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا ابا کسی عورت سے ملنے چاہتے ہیں۔ اگلے دن دروازے پر جا کر میں نے اونچی آواز سے کہا کہ ابا جی ہم جا رہے ہیں، دروازہ بند کر لیجئے گا۔ گلی سے باہر نکلتے ہی ان بھائیوں کو کہا تم لوگ چلے جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں جلدی سے گھر جا کر اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابا کچن سے نکلے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر سب دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ ابو کے کمرے سے کوئی عورت نکل کر کچن میں گئی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جلدی سے چوری چوری کمرے سے باہر نکلے اور جو دیکھا تو آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ اس عورت کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ ابا ہی تھے۔ میں تو دنگ ہی رہ گیا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں۔ اپنی آنکھیں بار بار ملی کہ شاید میری نظر کا دھوکا ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابا ہی ایک عورت کے روپ میں تھے۔ انہوں نے عورتوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر لمبے بالوں والی وگ پہن رکھی تھی، اور کچھ گنگناتے ہوئے وہ بڑے مزے سے سبزی کاٹ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اتنے دنوں سے جو شک کے کانٹے دل میں چبھ رہے تھے وہ تو دور ہو گئے کہ کوئی عورت کا چکر نہیں تھا، کیونکہ ابا نے بذات خود عورت کا روپ دھارا ہوا تھا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ابا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ میں نے اس بارے میں چھوٹے بھائیوں کو بتانا مناسب نہ سمجھا، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے۔
میں اگلے دن بھی چوری چوری گھر میں رہ گیا اور ابا کو میں نے اپنی آنکھوں سے عورتوں والا روپ بدلتے دیکھا تھا۔ اب تو یقین نہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ابا نے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور احتیاط سے گلی میں جھانکا۔ جب دیکھا کہ گلی میں کوئی موجود نہیں ہے تو تیزی سے دروازہ ویسے ہی بند کر کے باہر چلے گئے۔ میں بھی فوراً ابا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ انہوں نے ایسا حلیہ بدل رکھا تھا کہ کوئی شک ہی نہیں کر سکتا تھا کہ عورت کے روپ میں کوئی مرد جا رہا ہے۔ انہوں نے چادر سے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں مسلسل ابا کے پیچھے تھا۔ وہ جلدی ہی ایک بنگلے میں چلے گئے۔ میں بھی اندر جانے لگا تو گیٹ پر موجود چوکیدار نے روک لیا۔ کہنے لگا، او بھائی، منہ اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ ابھی جو اندر داخل ہوا ہے، میرا مطلب ہے جو عورت اندر گئی ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگا، وہ بیگم صاحبہ کی خاص ملازمہ ہے۔ میں نے کہا، میں اس ملازمہ کا بیٹا ہوں، میں ان کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ دینے آیا ہوں۔ میں بہانہ کر کے اندر چلا گیا۔ اندر کا تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خاص کمرے میں ایک دو نرس اور میرے ابا ایک عورت کے روپ میں موجود تھے اور وہاں کسی لڑکی کا آپریشن چل رہا تھا۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے، یہ ابھی پرسوں کی بات ہے۔ میں ان 2 دنوں میں سوچتا رہا ہوں کہ میرے باپ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر مجھے سب سمجھ آ گیا کہ پیسوں کے لیے۔ میں نے بے تابی سے پوچھا کہ کیا تم مجھے وہ جگہ بتا سکتے ہو جہاں وہ گئے ہیں؟ مجھے ایڈریس بتاؤ۔ اس نے ایڈریس بتایا تو میں اور روبینہ جلدی سے پولیس کو لے کر وہاں پہنچے۔ وہ گھر نرس مسرت کا تھا۔ ہم وقت سے پہنچے تھے کیونکہ ابھی وہاں آپریشن شروع ہونے ہی والا تھا۔ پولیس نے بر وقت چھاپا مار کر ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ سب سے زیادہ دھچکا یہ دیکھ کر لگا تھا کہ عورت کے بھیس میں انکل فہیم تھے، وہی جو رات کی شفٹ میں ہسپتال میں وارڈ بوائے کی نوکری کرتے تھے۔ جب میری بہن کی رپورٹس آئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے جسم سے ایک گردہ نکال لیا گیا ہے اور یہ کام تبھی ہوا تھا جب اس کا ابارشن کرنے کے لیے اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنے گھناؤنے کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انکل فہیم عورتوں کا بھیس بنا کر لڑکیوں کو نرس مسرت کے پاس لے جاتا تھا، جو ایک ڈاکٹر کی مدد سے ان کے بچے ضائع کر کے ان لڑکیوں کے جسم سے گردے نکال کر بیچ لیا کرتے تھے۔ ان اعضاء کو آگے بیچنے کا کام بھی فہیم کا تھا، جو عورتوں والا بھیس بنا کر ہی سب ڈیل کرنے جاتا تھا کہ وہ اسے عورت سمجھے اور وہ کسی کی پہچان میں نہ آ سکے۔ چونکہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، اس لیے سارا دن وہ یہی کام کرتا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر غریب لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا تاکہ وہ لڑکیاں کل کو ان کے خلاف کچھ کر نہ سکے۔ فہیم کا بڑا بیٹا ایک اچھا اور ایماندار انسان تھا، تبھی تو اس نے ہمیں سب بتا دیا۔ پولیس نے نرس مسرت، فہیم اور باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میری وجہ سے یہ سب لوگ پکڑے گئے۔ مجھے اور روبینہ کو لوگوں کی طرف سے بہت پیار ملا کہ ہم نے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان خطرناک لوگوں کو بے نقاب کیا اور باقیوں کو بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔